کا دن تھا خطے کے حوالے سے، لیکن سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے اور مقبول لیڈر، پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان کی عوام کی اکثریت کے مشترکہ لیڈر عمران خان صاحب۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے بات کی ہے ٹیلی فون پہ، اور بات تو بڑی لمبی چوڑی ہے لیکن ایک جملے میں ساری کہانی ہے۔ عمران خان نے اپنے بیٹے سے کہا، جو ان کی بہن نے رپورٹ بھی کیا، کہ قاسم، میرے پاکستانیوں کو میری طرف سے عید مبارک دینا۔ یہ عمران خان صاحب نے جیل سے آپ سارے پاکستانیوں کو عید مبارک کا پیغام بھیجا ہے۔ تو اب میں اس سے زیادہ کیا کہوں؟ وہ جیل میں بھی آپ کے بارے میں سوچتا ہے، جیل کاٹ بھی آپ کی وجہ سے رہا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میں آپ کا ناک نہیں کٹواؤں گا، اس نے کہا تھا کہ میں آپ کو جھکنے نہیں دوں گا، اس نے کہا تھا جو وعدہ اس نے آپ کے ساتھ کیا اس نے پورا کیا۔ وہ بھاگا نہیں ڈر کے، اس نے سودے بازی نہیں کی، اس نے عاصم منیر کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، ورنہ ہر جرنیل کے سامنے ہر سیاستدان نے یا تو گھٹنے ٹیکے ہیں یا گردن کٹوائی ہے۔ عمران خان صاحب نے پھنسا بھی لیا اور ہار بھی نہیں مانتا۔ ایک آنکھ بھی اس کی انہوں نے ضائع کر دی، اور یہ سرکاری ذرائع بتاتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ آدمی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ عمران خان کا پیغام تھا، آپ تک پہنچ گیا۔ عمران خان نے اور بھی بہت پیغامات دیے ہیں آپ کے لیے، اور اس کو امید ہے کہ اس کی قوم ایک دن کھڑی ہو جائے گی، اور اسی امید کے سہارے وہ یہ لڑائی اس قوم کے لیے لڑ رہا ہے۔ بہرحال ابھی چلتے ہیں جو خطے کی صورتحال ہے اس کی طرف۔ اسرائیل نے ایران کی ایٹمی سائٹ پر حملہ کیا، اور اس کے جواب میں ایران نے بھی اسرائیل کی ایٹمی تنصیبات کے قریب بڑا خوفناک اٹیک کیا ہے۔ اب ان دونوں حملوں میں کوئی تابکاری پھیلی نہیں ہے، لیکن یہ خدشات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ عالمی ادارہ جو ایٹامک معاملات کو دیکھتا ہے، AIEA، وہ خاصے پریشان ہے کہ اگر کہیں ریڈیشن ہو گئی یا کوئی اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے تو دنیا بڑی عجیب و غریب سچویشن سے دوچار ہو جائے گی۔ وہ لوگ جن کا جنگ کے لیے کوئی قصور نہیں ہے وہ بھی اس کو بھگتیں گے۔ ایران نے جوہری تنصیبات کے اوپر جو ہے وہ ان کے قریب اٹیک کیا ہے، اور یہ جو ایک شہر ہے ایران کا دمونا، یہاں پہ ایران نے حملہ کیا، اور پہلے اس سے ایران کے شہر نتنز پہ جوہری تنصیبات پر اسرائیل اور امریکہ نے حملے کیے تھے۔ ایران نے اب جوابی کارروائی کی ہے، اور یہ صہیونی جوہری تنصیبات پر اس نے حملہ کر دیا ہے۔ اب دو جگہوں پہ ایران نے اٹیک کیا، ان دونوں جگہوں کے درمیان زیادہ کوئی فاصلہ نہیں ہے، یعنی اگر آپ سٹریٹ لائن دیکھیں تو لگ بھگ 25-30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہ اس جگہ پہ ایران نے اٹیک کیا، اس میں سے ایک اراد شہر ہے اور ایک ڈمونا کا علاقہ ہے، اراد کا علاقہ اور ڈمونا کا علاقہ۔ یہاں پہ قریبی اسرائیل کی جو ہے وہ جوہری تنصیبات ہیں، اور اس کے بعد پورے خطے میں خاص طور پہ اسرائیل میں خوف کی لہر دوڑ گئی ہے۔ لیکن ان دونوں حملوں نے نقصان بہت زیادہ کر دیا ہے، یعنی اسرائیل کو کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا گیا، اور اتنا تذبذب اور اتنی بوکھلاہٹ اسرائیل کی نہیں دیکھی گئی جتنی ان دو حملوں میں دیکھی گئی ہے۔ یہ دونوں حملے بیلسٹک میزائل کے ذریعے کیے گئے ایران کی جانب سے، اور ان دونوں حملوں کو روکنے کے لیے آئرن ڈوم نے اپنا پورا زور لگایا۔ وجہ یہ ہے کہ جو جتنا حساس علاقہ ہوتا ہے وہاں پہ فضائی دفاعی نظام اتنا مضبوط اور مربوط لگایا جاتا ہے۔ آئرن ڈوم کی جو چھتری پورے اسرائیل کے اوپر لگائی گئی تھی، اس علاقے پہ خاص طور پہ بیٹریاں اور انٹرسیپٹرز جو ہیں وہ ان کو لگایا گیا تھا، ان کی ڈیوٹی تھی یہاں پہ۔ لیکن پوری کوشش کے باوجود ایران کے ان بیلسٹک میزائلز کو روکنے میں آئرن ڈوم یا فضائی دفاعی نظام جو ہے اسرائیل کا وہ ناکام رہا۔ اب تباہی بہت زیادہ ہوئی ہے۔ یہ جو اراد کا علاقہ ہے، یہاں سے تو رپورٹ ہو رہا ہے کہ 100 سے زائد لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ ابھی تک کوئی جو مارے گئے ہیں وہ تو رپورٹ نہیں ہوئے، لیکن 100 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرا علاقہ ڈیمونا کا ہے، وہ ادھر تو بہت خوف پھیل گیا، اس کو تو اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا۔ اس سے پہلے اسرائیلی میڈیا لگاتار چھپا رہا تھا، ہر قسم کے حملے کو وہ چھپا رہے تھے، اپنے نقصان کو وہ چھپا رہے تھے، لیکن ایک دم انہوں نے بتانا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے اسرائیل کے لیے۔ نیتن یاہو نے جو ایک سٹیٹمنٹ دیا، وہ سٹیٹمنٹ اگر میں آپ کو پڑھ کے سناؤں تو آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی کہ کتنا پریشر ہے اس وقت۔ اب یہ جو ایک ٹویٹ آیا نیتن یاہو کا، یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ نیتن یاہو نے کہا کہ ہمارے مستقبل کی مہم میں یہ ایک بہت مشکل شام ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے اراد کے میئر
اس سے بات کی اور اس سے کہا کہ وہ تمام اسرائیلی شہریوں کی جانب سے زخمیوں کی سلامتی کے لیے ہماری دعائیں پہنچا دیں۔ میں نے اپنے دفتر کے ڈائریکٹر جنرل کو ہدایت دی ہے کہ وہ تمام سرکاری وزارتوں کے ساتھ مل کر ہر ممکن امداد فراہم کریں۔ میں اس وقت میدان میں کام کرنے والے ہنگامی امدادی قوتوں کے حوصلہ افزائی کرتا ہوں اور میں ہر ایک سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہوم فرنٹ کمپاؤنڈ کی ہدایات پر عمل کریں۔ ہم تمام محاذوں پر اپنے دشمنوں کو نشانہ بنانا جاری رکھیں گے۔ یہ جناب انہوں نے کہا ہے۔ اب اس کو ذرا آپ سمجھیں نا کہ اسرائیل کے اوپر دباؤ کتنا زیادہ آیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے 2-3 الگ الگ قسم کے سٹیٹمنٹ جاری کر دیے ہیں اس حملے کے بعد۔ یہ 2 حملے خوفناک تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ نا ایک اور بڑی خوفناک چیز ہوئی۔ دیکھیں ابھی یہ اٹامک سائٹس کے قریب حملے کر رہے ہیں۔ ایران کا بھی جو ایٹمی تنصیبات ہیں، کوئی ایسی جگہ پہ اٹیک نہیں ہوا جس سے ریڈیشن پھیلے یا تابکاری اثرات نکلیں، اور ایران نے ویسے بھی اپنا جو ایٹمی مواد جو اس نے ابھی تک حاصل کیا ہے وہ زیر زمین بہت نیچے چھپایا ہے۔ وہاں تک امریکہ کا کوئی ہتھیار پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ اس کی فوجیں وہاں پہ نہ اتریں یا کوئی غدار اندر سے کارروائی نہ ڈالیں۔ اور دوسری جانب اسرائیل جو ہے وہ ولنریبل ہے۔ اگر ایران کہیں اسی میزائل کو جو اس نے تھوڑا دور مارا، اگر وہ اس کو اس ایریا میں مار دیتا ایگزیکٹلی، تو پورے خطے کو اس کے اثرات بھگتنے پڑتے۔ یہ بات امریکہ کو بھی سمجھنی پڑے گی اور اسرائیل کو بھی سمجھنی پڑے گی اور پوری دنیا کو، کہ یہ آگ سے کھیل رہے ہیں اور لاکھوں انسانوں کی جانیں، زندگیاں، ان کی صحت یہ خطرے میں پڑ جائے گی پورے خطے میں۔ گلف کے وہ ممالک جن کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی بھگتیں گے بعد میں۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بڑی خوفناک دھمکی لگائی۔ وہ دھمکی میں آپ کو پہلے پڑھ کے سناتا ہوں، اس کی وجہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ نے اب یہ دھمکی کیوں لگائی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو دیا ہے 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم، یعنی 48 گھنٹوں کا، اب یہ گنتی شروع ہو گئی ہے گھنٹوں کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے بعد 48 گھنٹے ہیں، وہ خاموشی سے آرام سے آبنۂ ہرمز کو کھول دے۔ اگر وہ 48 گھنٹوں میں آبنۂ ہرمز کو نہیں کھولتا تو میں بہت تباہی پھیروں گا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا۔ اب وہ تباہی کے بارے میں کیا کہا کہ امریکہ کیا رد عمل دے گا اگر آبنۂ ہرمز نہیں کھولتا۔ انہوں نے کہا جی ایران کے اہم پاور پلانٹس کو نشانہ بنائیں گے، جس کا آغاز بڑے بجلی گھروں سے کیا جائے گا۔ واشنگٹن اس معاملے میں کسی تاخیر کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی لگائی اور کھل کر لگائی کہ ہم ان کی تنصیبات ساری تباہ کر دیں گے ایران کی اور بہت نقصان پہنچائیں گے۔ اس کا رد عمل جو ہے وہ ایران نے بھی دیا ہے، اور ایران کا رد عمل پہلے آپ پڑھ لیں، میں بتاتا ہوں آپ کو یہ کیوں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ 48 گھنٹے میں آبنۂ ہرمز نہ کھولی تو ایران کے پاور پلانٹ تباہ کر دیے جائیں گے۔ یہ کیوں کہا یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے آپ ایران کا جواب دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا جی فالوئنگ پریویس وارننگ اف ایرانز فیول اینڈ انرجی انفراسٹرکچر از اٹیکڈ بائی دا اینمی، اگر دشمن نے ایران کے جو فیول کے اور انرجی کے، توانائی کے انفراسٹرکچرز ہیں، اگر ان کو تباہ کیا، اس کے اوپر حملہ کیا، تو اس کے بدلے میں خطے میں جو امریکہ اور اس کے رجیم سے متعلق جتنے بھی ریجنل ٹارگٹس ہیں اور جتنے بھی انفراسٹرکچرز ہیں وہ سارے نشانہ بنیں گے، چاہے وہ انرجی کے ہیں چاہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ہیں۔ ایران نے بھی جواب دیا کہ پھر پورے ریجن کے اندر، یعنی پہلے بھی وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ہماری بجلی یا توانائی بند ہوگی یا ہماری آئل سائٹس کے اوپر اٹیک کیا جائے گا، انرجی سائٹس کے اوپر اٹیک کیا جائے گا، تو پھر بچے گی کسی کی بھی نہیں۔ اور یہاں پہ یاد رکھیے گا امریکن کمپنیاں دنیا میں سب سے زیادہ دولت بنا کے یہاں سے لے جاتی ہیں۔ یہ بڑی بڑی جو تنصیبات ہیں، بڑی بڑی جو آفیسز ہیں، یہ بڑا بڑا جو نظام چل رہا ہے، اس میں امریکن بے شمار پیسہ کما رہے ہیں۔ آئل کمپنی